یہ ویڈیو دنیا کی 2 کلومیٹر اونچی عمارت ریاض رائز ٹاور کا تعارف کراتی ہے، جو موجودہ ریکارڈ ہولڈر جیسے برج خلیفہ اور جدہ ٹاور سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ یہ سعودی عرب کے شدید موسم میں ایسی بڑی عمارت کی تعمیر کے چیلنجز پر روشنی ڈالتی ہے اور ملک کی تیز رفتار ترقی کا ذکر کرتی ہے، جس میں بحیرہ احمر کے ساحل پر نیوم جیسے بڑے منصوبے شامل ہیں۔ یہ حصہ سعودی عرب میں ویژن 2030 کے تحت بڑے ترقیاتی منصوبوں کا تعارف کراتا ہے، جس میں ریاض کے قریب قدیہ کو ایک تفریحی مرکز اور مستقبل کے جدہ ٹاور کو دنیا کی پہلی 1 کلومیٹر اونچی عمارت کے طور پر نمایاں کیا گیا ہے۔ ان اہم پروجیکٹس کا مقصد معیشت کو تیل پر انحصار سے گلوبل ٹریڈ اور ٹورزم بزنس جیسے شعبوں کی طرف موڑنا ہے، جس سے سعودی عرب کو عالمی جدت کا مرکز بنایا جا سکتا ہے۔ ان میں ریاض میں قائم ہونے والا ایمبیشیس رائز ٹاور ایک اہم پروجیکٹ کے طور پر زور دیا گیا ہے۔ HKS آرکیٹیکٹس کے ذریعے ڈیزائن کی گئی یہ بڑی منزلیں 678 میٹر اونچی ہوگی، جس میں 2000 عمارت ہوں گی، جہاں آفس، ہوٹلز، اپارٹمنٹس، ریسٹورانٹ ہوں گے، جس میں ایک اسکائی گارڈن اور آبزرویشن ڈیک بنے ہوں گے۔ اوپر سے موجودہ سٹی کئی کلومیٹر تک صحرا کا نظارہ کیا جا سکے گا۔ یہ عمارت ایک نیا عالمی نشان بنے گا، حالانکہ اس میں انجینئرنگ چیلنجز بھی بہت ہیں۔ رائز ٹاور ایک ایمبیشیس کنسٹرکشن پروجیکٹ ہے جو برج خلیفہ کی اونچائی سے دوگنا اور 3 ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ کو سرے سے سرے تک جوڑنے سے بھی اونچا ہوگا۔ اس کی وسیع بنیاد 20 سے زیادہ فٹ بال فیلڈ پر پھیلی ہوگی، جس کا کل فلور رقبہ ایک درمیانے درجے کے شہر کے برابر ہوگا۔ اگر یہ مکمل ہو جاتا ہے تو یہ کئی ریکارڈز قائم کرے گا، جن میں سب سے اونچی عمارت، سب سے اونچی استعمال شدہ منزل، سب سے لمبے لفٹ کا سفر اور سب سے اونچا آبزرویشن ڈیک شامل ہیں۔ اس کا پیمانہ اتنا بڑا ہے کہ نیچے سے اوپر تک لفٹ کا سفر زیادہ سے زیادہ رفتار پر 1 منٹ سے زیادہ لے گا۔ یہ ویڈیو ریاض میں ایک بڑی عمارت کی تعمیر کو بیان کرتی ہے، جس میں اس کی اونچائی کو سہارا دینے کے لیے ضروری فاؤنڈیشن ورک کو اجاگر کیا گیا ہے۔ انجینئرز پتھریلے صحرا میں ایک گہرا گڑھا کھودتے ہیں، جس میں ہزاروں اسٹیل رین فورس پیلز لگاتے ہیں جو بیڈ راک میں مضبوطی سے جڑے ہوتے ہیں۔ ایک وسیع کنکریٹ رافٹ فاؤنڈیشن ڈالی جاتی ہے، جسے اسٹیل سے مضبوط بنایا جاتا ہے، جو اسکائی کریپر کے لیے پلیٹ فارم بناتی ہے۔ عمارت کی بلائی ساخت ایک مرکزی کنکریٹ کورس سے شروع ہوتی ہے، جس میں لفٹس اور خدمات ہوتی ہیں، اور اس کے چاروں طرف اسٹیل آؤٹ رگرز ہوتے ہیں جو وزن کو تقسیم کرنے کے لیے پیری میٹر کالمز سے جڑے ہوتے ہیں۔ ہوا کی مزاحمت کو کم کرنے کے لیے عمارت کی شکل اوپر کی طرف پتلی اور گھومتی ہوئی ہے۔ 2 کلومیٹر اونچائی پر ہوا عمارت کے لیے سب سے بڑا چیلنج پیش کرتی ہے، جو ہزاروں ٹن کا دباؤ ڈالتی ہے، جسے یہ کئی میل تک ایک طرف سے دوسری طرف جھوڑ سکتی ہے۔ انجینئرز اس کا حل ہوا کی شکل کو ایروڈائنامک بنا کر نکالتے ہیں، تاکہ ہوا کو عمارت کے ارد گرد آسانی سے گزرنے دیا جائے، اور بہت بڑے ٹیون میس ڈیمپر سینکڑوں ٹن وزنی اسٹیل پینڈولمز لگائے جائیں تاکہ حرکت کا مقابلہ کیا جا سکے اور اسٹیبلٹی برقرار رہے۔ عمودی نقل و حمل بھی ایک اہم چیلنج ہے۔ روایتی اسٹیل کیبل وزن کی رکاوٹوں کی وجہ سے 2 کلومیٹر تک لفٹیں اٹھانے کے لیے ناکافی ہیں، لہٰذا میگنیٹک لیویٹیشن ایلیویٹرز تجویز کی گئی ہیں، جو عمودی اور افقی طور پر حرکت کرنے کے لیے میگنیٹس کا استعمال کرتی ہیں، جس سے اسکائی لابی بنتے ہیں۔ تعمیر میں سیلف کلمبنگ کرین استعمال کی جائیں گی، جو بڑے اسٹیل کے حصوں کو اٹھائیں گی، اور 20,000 سے زائد مزدوروں کی ضرورت ہوگی جو مسلسل کام کریں گے۔ کنکریٹ کو انتہائی اونچائی تک پمپ کیا جانا چاہیے اور تیار شدہ استعمال ماڈیولز مسلسل پہنچائے جائیں گے، جو مؤثر طریقے سے آسمان میں ایک شہر کی تعمیر کریں گے۔ صحرا کے زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے کنکریٹ بہت تیزی سے جم کر ٹوٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے انجینئرز مکسر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں۔ سخت صحرائی حالات میں تعمیر کے لیے جدید ٹیکنیکس کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے ٹھنڈے پانی اور لیکوڈ نائٹروجن کا استعمال رات میں فاؤنڈیشن ڈالنے کے لیے جب درجہ حرارت کم ہوتا ہے۔ مسلسل صحرائی ریت ساز و سامان کو ڈھکنے، فلٹرز کو بند کرنے اور مشینری کو خراب کرنے سے چیلنجز پیش کرتی ہے۔ ان سب سے نمٹنے کے لیے کرین اور لفٹ بند کر دی جاتی ہیں، اور صفائی کے عملے مسلسل کام کرتے رہتے ہیں تاکہ فنکشنالٹی برقرار رہے۔ اس کے علاوہ عمارت کی انرجی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہیں، جس میں ایئر کنڈیشننگ، لفٹ، لائٹنگ، پانی کے نظام بجلی کا استعمال کرتے ہیں، جو ایک چھوٹے شہر کے برابر ہوتا ہے۔ رائز ٹاور کی تعمیر کے لیے بجلی کے لیے بڑے سب اسٹیشن کی ضرورت ہوگی، اور اس کی تخمینی لاگت $20 ملین سے زیادہ ہے، جو پورے دبئی کے میٹرو سسٹم سے زیادہ ہے۔
ایسے بڑے منصوبے کی فائنانسنگ کے لیے گلوبل انویسٹر کی مدد، حکومت کی پشت پناہی اور قابل اعتماد سپلائی چین کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان چیلنجز کی وجہ سے ناقدین شک کرتے ہیں کہ رائز ٹاور مکمل ہو پائے گا۔ اس شک کو جدہ ٹاور، ایک ایسا ہی منصوبہ جو آدھی اونچائی پر ہے، جس میں بار بار تاخیر ہوئی ہے اور اب بھی نامکمل ہے، سے تقویت ملتی ہے۔ سعودی عرب میں رائز ٹاور کا منصوبہ تعمیر شروع ہونے کے کئی سال بعد بھی نامکمل ہے۔ اس پر بحث ہوتی ہے کہ آیا ملک کو ایک ہی اہم میگا اسٹرکچر پر توجہ دینے کے بجائے تقسیم شدہ سسٹینیبل پروجیکٹس کو ترجیح دینی چاہیے۔ اس کے باوجود ایمبیشیس کنسٹرکشنز عالمی توجہ حاصل کرتی ہے اور سعودی عرب کی بڑے پیمانے پر منصوبے شروع کرنے کی خواہش کو ظاہر کرتی ہیں، جو کنسٹرکشن کی حدود کو دوبارہ بیان کرتے ہیں۔ اس عمارت کا مقصد انجینئرنگ، آرکیٹیکچر اور ورٹیکل لیونگ میں نئے معیارات قائم کرنا ہے، جو ممکنہ طور پر ریاض کو ایک گلوبل بزنس اور ٹورزم ہب میں تبدیل کر دے گا۔ اس عمارت کے لیے تیار کردہ میگلیو ایلیویٹرز، نئے کنکریٹ مکسرز اور ہوا کو کم کرنے والے نظام جیسے ایجادات مستقبل میں اسکائی کریپر ڈیزائن کو دنیا بھر میں متاثر کر سکتی ہے۔ ٹیکنالوجی سے ہٹ کر اس عمارت کو ایک علامتی یادگار کے طور پر تصور کیا گیا ہے، جو آئیفل ٹاور اور ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ جیسی مشہور عمارتوں کے مقابلے میں ہے، جو انسانی عزائم اور ترقی کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ حصہ آرکیٹیکچر میں بلند، تیز اور زیادہ جرات مندانہ ڈھانچے بنانے کے بڑھتے ہوئے عزائم پر بحث کرتا ہے۔ یہ اونچی عمارتیں بنانے اور زیادہ قابل رہائش، سسٹینیبل اور منصفانہ شہر بنانے پر توجہ دینے کے درمیان بحث کو اٹھاتا ہے۔ سعودی عرب دونوں کے درمیان توازن قائم کرنے کا مقصد رکھتا ہے، جس میں رائز ٹاور جیسے منصوبے کا تعاقب کرنا ہے، جو نیشنل ریسٹنگ اور آئیڈینٹی کی نمائندگی کرتے ہیں، جبکہ جدت اور کنسٹرکشن کے مستقبل کے حدود کو آگے بڑھاتے ہیں۔ رائز ٹاور اپنے مکمل ہونے سے قطع نظر جرات مندانہ اسکائی کریپر ڈیزائن کی مثال ہے۔ یہ حصہ اس تصویر کا تعارف کراتا ہے کہ اونچی عمارتیں بنانے کا مقابلہ ابھی شروع ہوا ہے، جس میں اسکائی کریپر ڈیولپمنٹ میں ہونے والی ترقی شروعات کو اجاگر کیا گیا ہے۔